بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر کبیر بننے کا شرطیہ طریقہ۔ بمبئی کے ایک بڑے بینک کا سی ای او اپنے جوتے ہر روز گلی کے کونے پر جوتے پالش کرنے والے آدمی سے پالش کرواتا تھا۔ جوتے پالش کرواتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر عام طور پر اکنامک ٹائمز پڑھتا تھا۔ ایک صبح پالش والے نے سی ای او سے پوچھا، اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سی ای او نے طنز سے پوچھا، آپ کو اس موضوع میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ پالش والے نے جواب دیا، آپ کے بینک میں میرے 200 کروڑ روپے جمع ہیں اور میں اس رقم کا کچھ حصہ اسٹاک مارکیٹ میں لگانے کا سوچ رہا ہوں۔ سی ای او نے طنز مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ پالش والا جواب دیتا ہے، آصف پالش والا۔ اپنے بینک واپس آنے پر سی ای او نے مینیجر اکاؤنٹنٹ سے پوچھا، کیا ہمارے پاس آصف پالش والا کا کوئی صارف ہے نام کا؟ مینیجر نے جواب دیا، بالکل، وہ ایک معزز صارف ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 200 کروڑ روپے ہیں۔ سی ای او ششدر رہ گیا۔ اگلے دن جوتے شائن کرواتے ہوئے سی ای او نے پالش والے سے کہا، مسٹر پالش والا، میں آپ کو اگلے ہفتے ہماری بورڈ میٹنگ میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کروانا چاہتا ہوں۔ ہم آپ کی زندگی کی کہانی سننا چاہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگلے ہفتے بورڈ کی میٹنگ میں سی ای او نے بورڈ کے ممبران سے پالش والے کا تعارف کرایا۔ ہم سب مسٹر آصف پالش والا کو جانتے ہیں، جو ہمارے جوتوں کو بے مثال چمکاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے قابل قدر کسٹمر بھی ہیں جن کے اکاؤنٹ میں 200 کروڑ روپے ہیں۔ میں نے انہیں اپنی زندگی کی کہانی بتانے کے لیے مدعو کیا ہے۔ مہربانی کر کے مسٹر پالش والا بتائیں۔ آصف اپنی زندگی کی کہانی یوں بیان کرتا ہے، 30 سال پہلے اپنی جوانی میں میں نے کیرالہ سے بمبئی ہجرت کی۔ بھوک اور تھکن سے مجبور میں نے کام کی تلاش شروع کی۔ اچانک مجھے فٹ پاتھ پر ایک سکہ ملا، میں نے کچھ سیب خریدے۔ میرے پاس دو راستے تھے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے سیب کھاؤں یا کوئی بزنس یا کاروبار شروع کروں۔ میں نے سیب بیچے، پیسوں سے مزید سیب خریدے۔ اسی طرح میں نے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے استعمال شدہ برش اور جوتوں کی پالش کا ایک سیٹ خرید لیا اور جوتے چمکانے کا کاروبار شروع کیا۔ میں نے کفایت شعاری سے راہب جیسی زندگی گزاری، تفریح یا دنیاوی اشیاء پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا اور ایک ایک روپیہ بچایا۔ کچھ عرصے بعد میں نے نئے برش، مختلف قسم کی پالشیں اور ایک کرسی خریدی تاکہ میرے کلائنٹ آرام سے بیٹھ سکیں۔ میں نے کفایت شعاری سے جینا جاری رکھا اور اپنی ہر ممکن بچت کی۔ پھر چند سال پہلے بازار میں یہ چھوٹی سی دکان خالی ہوئی، میں نے خرید لی، کاروبار کو مزید بڑھایا۔ آخرکار تقریباً 3 ماہ پہلے میرا چھوٹا بھائی جو منشیات فروش تھا انتقال کر گیا اور 200 کروڑ چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ صرف مطالعہ کو فروغ دینے کی مہم ہے۔ پڑھنا ذہن اور تخیل کو متحرک کرتا ہے۔ ویورز، آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔